السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ دوستو، اللہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے۔ افریقہ کا وہ بچہ جو ابھی کچھ دن پہلے تنگے تنگے کے نام سے مشہور ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اس نے ضرور ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کی شکل دیکھیں، کالی کالی شکل ہے، اور آنکھ ان کی دیکھیں، دانت ان کا دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کوئی رات کو ڈر سکتے ہیں، لیکن اللہ جب دینا چاہے تو خدا کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا۔ آج الحمدللہ یہ تنگے تنگے کرنے والا یہ بچہ، پھوس کے مکان میں رہنے والا، ٹوٹے پھوٹے جھوپڑی میں رہنے والا، سوکھی ٹوٹی کھانے والا، آج بیت اللہ شریف کے سامنے اللہ کے پاک گھر کی زیارت کر رہا ہے، آج حرم شریف کے اندر گھوم رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو بچہ کھانے سے ترستا تھا، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کی شکل اچھی نہیں، جس سے لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ایک کھیل سمجھ کے ایک ویڈیو ڈالتا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی زیارت کروا دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کی شکل پہ ہنسا نہ کریں، آپ کسی کی غریبی کو دیکھ کر ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور جتنے مالدار ہیں ان کو اس غریب سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت اس بندے کو، اس بندی کو کرواتا ہے جو سچ میں نیت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے وہاں جانے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے نا، اور آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے، آپ کے پاس کتنی عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ ساری زندگی گزار دیں گے، یہاں تک کہ آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، اس پاک گھر کی زیارت آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا، بے شمار مالداروں کو دیکھا ہوگا، بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دیتے، اور وہ اس پاک گھر کے اندر کبھی نہیں گیا، اس بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کبھی زیارت نہیں کی، نہ کوئی عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ اس پاک مقدس جگہ پہ کبھی پہنچا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، انسانوں کو سمجھاتا ہے خدا کہ دیکھو، مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، جب میں قبول کر لیتا ہوں، جب میں کسی کو توفیق دے دیتا ہوں تو پیچھے کا ہر کام آسان کر دیتا ہوں۔ اور غریبوں سے بھی اللہ نے کہا، اگر کوئی غریب مایوس ہو تو اللہ نے کہا کہ پھر دیکھ لو، تنگے تنگے کو دیکھ لو، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ میرے پاک گھر کے اندر گھوم رہا ہے، میرے پاک گھر کی زیارت کر رہا ہے، حرم شریف میں وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو، آپ نے نیتیں کرنی ہیں، آپ نے ہر نماز کے بعد دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ، موت سے پہلے پہلے ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما، نبی کا روضہ مبارک ہمیں اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے پہلے دکھا دے۔ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب آپ اللہ سے مانگیں گے، جب آپ سچی نیت کریں گے تو اللہ آپ کی نیت کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اگر اللہ کے یہاں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ وہاں جا کر اللہ کے پاک گھر کی زیارت کر لیں گے۔ تو غریب بھی مایوس نہ ہو، اور امیر مالدار گھمنڈ نہ کرے کہ میرے پاس تو مال ہے، میں جب چاہوں گا میں حج اور عمرہ کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، ان کے پاس بے شمار دولتیں تھیں، بے شمار ان کے پاس مال تھا، اور ان کی جو بیوی تھی نا، اس کے دل کے اندر، ذہن میں، دل دماغ میں تکبر، گھمنڈ، اپنے مال کے تکبر بہت زیادہ تھا۔ ان کا کوئی بھی رشتہ دار جب ان سے ملنے آتے تو ہر کوئی کہتا کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہارے پاس دولت بہت ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، چلے جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ، چلے جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ تو اس کی زبان پر ایک بات آتی تھی، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، میں عمرہ کرنا نہیں چاہتی، میں عمرہ حج کرنا نہیں چاہتی، میں تو جب چاہوں گی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، 1 منٹ میں اگر میں چاہوں تو میں جا کر وہاں عمرہ کر سکتی ہوں، حج کر سکتی ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اس طرح بات کرتی تھی کہ سامنے والے کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی، وہ اس قدر گھمنڈ اور تکبر میں تھی۔ بہرحال ایک دفعہ ان کا شوہر نے انہیں تیار کیا کہ آپ کو عمرہ پہ جانا ہے، ٹکٹ سارا کام فائنل، وہ یہاں سے گھر سے بھی نکل گئی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے، جس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد خدا کو
اپنے گھر پہ ان کو لانا نہ تھا، ان کو اپنے گھر دکھانا نہیں تھا، وہاں جانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے کہ وہ وہاں فوری طور پر اس کو وہاں سے ریٹرن کیا جاتا ہے، ہاسپٹل کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور وہ اسی حالت میں ہاسپٹل کے اندر بیماری کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، بعض دفعہ انسان جو بولتا ہے نا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں جس کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، جس کے اندر بناوٹ ہو، تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو بڑی بڑی بات کر رہی تھی، اللہ کو یہ بات بری لگی کہ سب کچھ تیاری ہونے کے باوجود بھی اللہ اپنے گھر آنے سے اس کو روک دیا، خدا نے اسے ٹھکرا دیا، اسے دھکے دے دیا۔ تو کبھی بھی آپ اپنی دولت شہرت پر آپ گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ نے دی ہے یہ نعمتیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کریں جیسے اللہ کا حکم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تنگے تنگے کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس چھوٹا سا واقعہ کو سن کر آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا گھر ہے، غریب بھی پہنچتا ہے، کالے بھی پہنچتے ہیں، اور گورے بھی پہنچتے ہیں، اور مالدار بھی پہنچتا ہے، ہر وہ انسان وہاں پہنچتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو آپ دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر وقت دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اللہ حافظ۔